آج کے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیثوں کی جو تحقیق محدثین نے کی ہے ان کی ساری تحقیقات ناقابل اعتبار ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اس زمین پر محدثین نے تحقیق کے لیے جو معیار قائم کیا ہے اس سے بہتر زمانے والوں نے کبھی ایسا معیار نہیں دیکھا اور نہیں تو کبھی دیکھے گا۔ اس زمین پر اس سے بہتر کوئی معیار آپ نہیں پاؤ گے، اور اس زمین پر اس سے بہتر قابل اعتبار کوئی ترازو اور میزان آپ نہیں پاؤ گے۔ آپ کو اگر آثار قدیمہ میں سے کوئی چیز دریافت ہو گئی، سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے اس کو بتلایا دیا کہ 1 سال پرانا ہے، 2 سال پرانا ہے، اس کی خوبی ہے، آپ ان کی ریسرچ پر اطمینان آپ کو ہو جاتا ہے، ان کی ریسرچ پر آپ اعتبار کر لیتے ہو۔ لیکن یہ محدثین کی تحقیقات، ان کی ریسرچ، ان کی تفتیش، ان کی جاں فشانیاں، ان کی قربانیاں، یہ آپ کے سامنے ناقابل اعتبار۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے کیسی کیسی تحقیق کی ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کیسا کیسا سفر کیا ہے۔ بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں، بس ایک حوالہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے بارے میں کہا گیا، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث، آپ کے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا۔ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر چند محدثین گروپ اسٹڈی کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک محدث ابو الحارث الوراق ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حدثنا اسرائیل بن یونس عن ابی اسحاق السبیعی عن عبد اللہ بن عطا عن عقبة بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ۔ ابو الحارث الوراق کہتے ہیں میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر گروپ اسٹڈی کر رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا کہ حدیث ہم سے بیان فرمائی ہے اسرائیل بن یونس نے، ان سے حدیث بیان فرمائی ہے ابو اسحاق السبیعی نے، ان سے حدیث بیان فرمائی ہے عبداللہ بن عطا نے، اور ان سے حدیث بیان فرمائی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب یہ حدیث میں باہر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، اندر سے شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مجھے مار کر انہوں نے کہا، جانتے ہو ایک حدیث کی تحقیق کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس ایک حدیث کی ریسرچ کے لیے میں نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب اس حدیث کی چین کو میں نے دیکھا، اس حدیث کی سند کو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک راوی ہے، حدیث بیان کرنے والا ہے ابو اسحاق السبیعی، اور وہ میرے اپنے شہر کا رہنے والا، اور وہ ہے مدلس۔ مدلس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والا اپنے استاد کو چھوڑ کر ان کے اوپر والے استاد سے حدیث نقل کرے، جبکہ حدیث اس نے سنی ہے اپنے استاد سے، ان کا نام بیچ میں سے ہٹا دے اور استاد کے استاد سے حدیث بیان فرمائے، اور یہ کام کرتے تھے ابو اسحاق السبیعی۔ میں گیا ابو اسحاق السبیعی کے پاس اور ان سے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن عطا سے سنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، بالآخر وہ غصے میں آ گئے، اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے محدث حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا، کیوں غصے میں دلا رہے ہو؟ اگر حدیث کی سند کی تحقیق کرنا ہے تو جاؤ مکہ میں، عبداللہ بن عطا مکہ میں رہتے ہیں اور یہ عراق میں ہیں، بصرہ میں ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مکہ میں وہ رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں موسم حج تھا، حج کا ارادہ نہیں تھا، میں گیا مکہ، عراق سے مکہ گیا، حج کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک حدیث کی تحقیق کے لیے وہاں گیا، وہاں پر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ بن عطا کہاں رہتے ہیں، مجھے پتہ بتایا گیا، میں ان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے یہ حدیث سعد بن ابراہیم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی بیچ میں سے ایک آدمی کو حذف کیا ہوا تھا۔
تو پوچھا پھر سعد بن ابراہیم کہاں رہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ مدینہ میں ہیں۔ اب پتہ یہ لگانا تھا آیا یہ مدینہ ہی میں یا حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سفر میں ان سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک سے پوچھا کہ یہ سعد بن ابراہیم کہاں ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سال وہ حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، لہٰذا آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد وہ سعد ابراہیم کا پتہ لگاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سعد بن ابراہیم یہاں رہتے ہیں۔ پھر ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ میں نے زیاد بن مخراق سے سنی ہے، زیاد بن مخراق سے سنی ہے، اور یہ رہتے تھے کوفہ میں، یہ رہتے تھے عراق میں۔ پھر وہ مدینہ سے عراق چلے آتے ہیں، اور جب زیاد بن مخراق کے پاس آتے ہیں پراگندہ بال ہیں، پراگندہ حال ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے، لباس بھی غبار آلود ہے۔ آپ جب ان کے پاس آتے ہیں تو زیاد بن مخراق کے پاس پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے جاؤ غسل کرو، نیا لباس پہن کر آؤ، یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے؟ وہ گئے، جانے کے بعد پھر اپنا حلیہ چینج کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد پھر پوچھا اب آپ بتائیے کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے شہر بن حوشب نے، اور شہر بن حوشب سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے ابو ریحانہ نے، اور ابو ریحانہ نے سے حدیث بیان فرمائی ہے عقبہ بن عامر نے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور جب چین ان کے پاس پوری طرح سامنے آ گئی، اس چین میں ایک راوی تھے شہر بن حوشب، اور وہ تھے ضعیف۔ جب چین پوری طرح سامنے آ گئی، سند پوری طرح سامنے آ گئی، بڑا ملال ہوا اور بڑا دکھ ہوا۔ ایک حدیث کے لیے بصرہ، بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، پھر اوپر الٹا بصرہ، اتنی زیادہ تحقیق، ریسرچ اور جان فشانی، قربانی کے بعد جب حدیث آپ کو ضعیف لگی، آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی دنیا کے سارے خزانوں سے میرے نزدیک محبوب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کی چھان بین کرنے کے لیے ایک محدث کی یہ قربانیاں، سبحان اللہ۔ اور آج تم نرم گرم بستر پر بیٹھے اے سی کے روموں اور مکانوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ محدثین کی تحقیق پر ہمیں اعتبار نہیں۔ بتاؤ اگر محدثین کی تحقیق پہ آپ کو اعتبار نہیں، دنیا کی کسی تحقیق پہ آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر معیار اور اس سے بہتر معیار دنیا کے کسی تحقیق کا معیار ہو نہیں سکتا، دنیا کی کسی تحقیق کا میزان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی تو کسوٹی ہو سکتی ہے۔ حضرات بتانا یہ ہے کہ محدثین نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے اور حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا حزم و احتیاط اور اتنی ساری انہوں نے کوشش اور محنت کی ہے۔ ایک شخصیت کے پوری زندگی کو کھنگالا کرتے تھے، پیدا کہاں ہوئے، کس سے علم حاصل کیا، کیسے افکار ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں۔ اتنی طرح ایک ہستی کی ایسی زندگی کو کھنگال کے انہوں نے رکھ دیا کہ سبحان اللہ۔ ایک غیر مسلم اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے امت مسلمہ کے پاس 5 لاکھ ایسے لوگوں کی سیرتیں جمع ہیں، دنیا کے کسی امت کے پاس ایسی سیرتیں جمع نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک پورا بایو ڈاٹا ان کے پاس موجود ہے، اور یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، ہماری خود لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری کی ساری تحقیقات کو آپ اتنی آسانی سے ناقابل اعتبار کہیں، لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، لوگ آپ کو نادان کہیں گے، اور لوگ آپ کو جاہل کہیں گے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔